شعلہ صاحبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ 15 سال جس طرح پیپلز پارٹی کی حکومت رہی سندھ میں، سندھ سب سے مضبوط نظر آتا ہے پیپلز پارٹی کے لیے، لیکن جہاں تک بات ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب کی، وہاں ایک بھی کیا ہے؟ بلوچستان میں تو یہ یقیناً یہ کامیابی ہے، لیکن وہاں تو نون لیگ جے یو آئی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر چکی، پنجاب میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں قاف لیگ کے ساتھ، تو وہاں بھی کیا زرداری صاحب ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں؟ وہاں بھی کچھ اس طرح کے الیکٹیبلز ہم دیکھیں گے؟ اچھا، بات یہ ہے کہ نون لیگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے جی، ہمارے ساتھ لوگ شامل ہو رہے ہیں پارٹی کے اندر، یہ فرق ہے۔ درست، ان کے ساتھ لوگ اپنی آئیڈینٹی بنا کے لڑ رہے ہیں، کچھ لو اور دو کے میٹرز ہیں، ہمارے ساتھ ہماری پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑی مضبوطی ہے کہ ہماری پارٹی مضبوط ہو رہی ہے، اور ان کو شاید یہ چانس ہے کہ اس طرح سے مختلف پارٹی کے ساتھ مل کے وہ وزیر اعظم، ہمیں یہ یقین ہے اپنی پارٹی کی مضبوطی کے ساتھ اپنے مقصد کو حاصل کریں گے۔ تو رہی بات پنجاب کی، انشاءاللہ اس کے بعد کے پی کے بعد اور بلوچستان کا تھوڑا بہت، اور اس کے بعد پنجاب کی طرف رخ ہوگا، اور ہم پہلے ہی سے پنجاب پہنچ چکے ہیں، اور انشاءاللہ وہاں پر بھی آپ دیں گے کہ بہت سارے سرپرائز دیں گے۔ یہ تو شعلہ صاحب آپ نے لاجواب کر دیا کہ لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں جماعت پہ، بالکل ٹھیک، لیکن سیٹ ایڈجسٹمنٹ اگر کوئی کر جائے گا تو وہ زیادہ مضبوط نہیں ہو جائے گا، وہ ساری جماعتیں مل کر دیکھیں گی، اپنا ووٹ اکٹھا کر لیں گی، یعنی نون لیگ ہے، جے یو آئی ہے، تو کیا پیپلز پارٹی بالکل نہیں سوچ رہی کہ مثال کے طور پر ماضی میں اتحادی رہے؟ ہمیشہ جی جی جی، ہم نے ہمیشہ الیکشن اپنی پارٹی کے نظریے پہ لڑا ہے، اور اس کے بعد جو الیکشن کے بعد جو صورتحال ہوتی ہے اس میں ہم ورکنگ ریلیشن شپ کرتے ہیں۔ اگر کوئی پارٹی تو اس میں کچھ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ میں ادھر نہیں ہوں جہاں پہ یہ فیصلے ہوتے ہیں، لیکن جو ہسٹری ہے پارٹی کی اس کے حساب سے اپنے نظریے الیکشن لڑیں گے، اور واحد لیڈر ہے اس وقت جو آج شانگلہ میں بڑا ایک زبردست جلسہ کیا اور پورے پاکستان میں جا رہے ہیں اور گئے ہیں، جہاں پہ وہ اپنی پارٹی کا منشور دے رہے ہیں، لوگوں سے وعدہ کر رہے ہیں، عوام سے بات کر رہے ہیں۔ تو یہ فرق ہے کہ ہم الیکٹیبلز کے بجائے عوام سے بات کر رہے ہیں۔ وہ تو نون لیگ تو بڑی کمفرٹیبل ہے، شاید میاں صاحب سمجھتے ہیں ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو صرف بیٹھک لگتی ہے، وہاں لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ بلاول صاحب ضرور لوگوں میں جا رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی اس لحاظ سے مختلف نظر آ رہی ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ بلاول صاحب نے کہا ہے کہ جی ٹک ٹاک یا دیگر گالم گلوچ کی سیاست نہیں، گیٹ نمبر 4 کی سیاست نہیں، ہم عوام کی سیاست کی طرف ہیں، یہ انہوں نے بات کی۔ اب شیخ رشید صاحب بڑے یعنی مشہور تھے اس گیٹ نمبر 4 کے جملوں کی بات کرنے میں، لیکن اب تو گیٹ نمبر 4 سیاستدانوں کے لیے بند نہیں ہو گیا ہوا؟ دیکھیے، بات جو ہو رہی ہے یہ ہے کہ ہمارا پارٹی کا بڑا مشہور یہ بات ہماری پارٹی یاد ہے، اس میں سے ایک بات جو ہے وہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور ہم صرف نعرے کے طور پہ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، اور اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے وہ کہیں کہ الیکٹیبلز کو فوقیت دو، مقدموں کو روک دو، اور لوٹوں کو، تو ہم اس پر عمل کرتے ہیں کہ ہم عوام میں جائیں اور اپنی کسی خون کی یا کسی کی اسیسینیشن کر رہے ہیں، نہ چور ڈاکو کہہ رہے ہیں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نظریے کا فرق ہے، طرز سیاست کا فرق ہے، اور اسی کو لے کے ہم عوام میں جا رہے ہیں اور عوام سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو شہید کے نواسے جنہوں نے عوام کو یہ طاقت دی، جنہوں نے عوام کو یہ حق دیا کہ ان کے پاس ووٹ آ کر مانگو، آج ان کا نواسہ جو ہے وہ عوام کے پاس جا کر ووٹ مانگ رہا ہے، عوام کو بتا رہا ہے کہ ہم آپ کی طاقت سے آنا چاہتے ہیں، آپ مضبوط ہیں، آپ طاقت کا سرچشمہ ہیں، آپ اپنے آپ کو پہچانے، آپ ہمارا ساتھ۔ اچھی بات، لیکن کیا آج بھی کچھ ہیں سیاستدان جو چاہتے ہیں جی گیٹ نمبر 4 سے وہ آ جائیں؟ کون نہیں ہے؟ اچھا، لوگ کیا کر، آپ خود دیکھیں
ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जो है नवाज शरीफ साहब को उन्हीं लोगों ने बाहर भेजा जो भेजते हैं, और ये बड़ी बात कही जाती है कि उन्होंने कहा मैं तो हार रहा था तो मैंने फोन किया। और फिर अब जो तर्ज सियासत है नवाज शरीफ साहब का, जिस तरह से उनकी सहूलतकारी हो रही है मुख्तलिफ तरीके से, वो भी आप देख रहे होंगे। तो अगर 2018 ही जैसा इलेक्शन होना है तो बड़ा अफसोस होगा उन लीडर्स के लिए जो अपने आप को सियासतदान कहते हैं, लेकिन जब उनके लिए वो तर्ज अपनाया जाए खुश होते हैं, जिसके लिए साल और रोते दूसरों के। ठीक, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।